معذور بیوی کی خدمت کرنے والے شوہر کا واقعہ۔ ایک شخص کی بیوی معذور تھی، لیکن وہ شخص اپنی معذور بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ہر وقت گھر میں اپنی بیوی کی خدمت کرنے میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ وہ شخص اپنی معذور بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، تاکہ اس کی معذور بیوی کو یہ احساس نہ ہو کہ معذور ہونے کی وجہ سے اس کی محبت میرے دل میں کم ہو گئی ہے۔ تو وہ نوجوان اپنے گھر کے کام بھی خود کرتا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں اپنے اور اپنی بیوی کے کپڑے خود دھوتا اور گھر کے برتن خود صاف کرتا، اور اسی طرح اسے پتا تھا کہ اس کی معذور بیوی گھر کے کام نہیں کر سکتی، تو وہ گھر کی صفائی بھی خود کرتا، گھر میں جھاڑو بھی خود لگاتا۔ لیکن اس کا جو باپ تھا وہ اس نوجوان سے بڑی نفرت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اس معذور عورت کی خاطر اپنی زندگی کیوں خراب کر رہا ہے۔ اس نوجوان کا باپ بار بار اسے یہی سمجھاتا کہ اس معذور بیوی کا پیچھا چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو، خدا کا واسطہ میں تیری اور شادی کروا دوں گا، اور تو اس کی خدمت کرنے کی بجائے کوئی کام کیا کر، کچھ کما لیا کر۔ ہر وقت اپنی بیوی کی خدمت کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، لیکن وہ نوجوان اپنے باپ کی کبھی بھی بات نہیں مانتا تھا، بلکہ اپنی بیوی سے کہتا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ بوڑھا ہے، لگا رہتا ہے، میں اسی طرح آپ سے محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا۔ تو بیوی اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر اللہ پاک کا شکر ادا کرتی کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت اچھا شوہر عطا فرمایا ہے کہ جو میری معذوری کی حالت میں بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا احساس کرتا ہے۔ ایک دن اس عورت کا شوہر کپڑے دھو رہا تھا، اس کا بوڑھا باپ اس کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ گھر کے کام کرنا بند کر دے، تیری شادی تو اس لیے کی تھی تاکہ گھر کے کام کرنے والی آ جائے، اور جب تیری شادی کی یہ ٹھیک تھی، اب معذور ہو گئی ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، تو اب اس کو چھوڑ دے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ تو سارے گھر کے خود کام کرے اور وہ چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھائے، میں تیری اور شادی کر دوں گا، اس کو طلاق دے دے۔ تو اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو جی میں اور شادی تو کر لوں، مجھے تو کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی، لیکن اس معذور لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، آپ جانتے ہو کہ یہ ہماری وجہ سے معذور ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہمارے ساتھ اس کا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو پھر اس معذور لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اس بیچاری کو پیٹ پالنے کی خاطر بھیک مانگنی پڑے گی، در در کے دھکے کھانے پڑیں گے، اور اس کے ماں باپ بھی غریب ہیں، تو میں گھر کے کام اس لیے کرتا ہوں، اس کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ معذور ہے، میں تو گناہ گار ہوں، یہ بیچاری معذور ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں اور گھر کے کام بھی سارے کر دیتا ہوں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس نیکی کی وجہ سے اللہ پاک قیامت کے دن میری بخشش فرما دے۔ ابو جی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تو سنا ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسی پر رحم کیا، قیامت کے دن اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس معذور عورت کی وجہ سے اللہ پاک مجھ پہ بھی رحم فرما دے۔ تو بیٹے کی یہ بات سن کر باپ بیٹے کے سامنے شرمندہ ہوا اور بیٹے سے کہنے لگا کہ واقعی میں تجھ سے غلط بات کا مطالبہ کرتا تھا، اگر وہ معذور ہے تو ہمیں اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کی معذوری کا لحاظ کرنا چاہیے، جب اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا تو وہ خود بخود گھر کے کام کرے گی۔ تو دوستو اگر دنیا میں ہم کسی پر رحم کریں گے تو قیامت کے دن یقیناً اللہ پاک کی ذات بھی ہم پر رحم فرمائے گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک
ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو میسج کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔